صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے محترم اسلام بھائی، 100 کروڑ افسوس آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہ رہی ہے۔ ہماری مسجدیں نماز سے خالی نظر آتی ہیں، حالانکہ ہماری مسجد بڑی بڑی ہے۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور نماز پڑھے تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور نماز کی پیارے محترم سے بہت ساری فضیلتیں اگر بیان کی جائے نماز کی فضیلتوں کو تو 3 رات یعنی 24 گھنٹے بھی کم پڑ جائے، لیکن مختصر سے وقت کے اندر آئیے ہم نماز کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم 12-18 سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 9, 10, 11 میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ میرے مرشد کریم سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان اپنے سورہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کیوں فرماتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ 12-16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، اسی طرح اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ قبر میں جانا ہے نا بھائی، سب کو جانا ہے، تو کیا ہم نے قبر میں روشنی کا انتظام کیا؟ کیا دنیا سے ہم نے لے کر کے گئے چراغ قبر کا؟ اور قبر کا چراغ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی یعنی چابی ہے۔ جنت میں جانا تھا، چابی تو دنیا میں رہے، نماز تو پڑھی نہیں، تالا کیسے کھلے گا؟ جنت میں کیسے جائیں؟ ذرا غور کیجیے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز کی حیائی اور بری کاموں سے منع کرتی ہے۔ نماز جو ہے نا شیطان کو ناپسند ہے، اور نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کا ساتھی ہے۔ نماز نیکی کے پردے کو بزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور نماز کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، یعنی خوشی کی انتہا، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہ ہو۔ تو نماز کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ کون چاہتا ہے نماز مطلب پڑھ کر کے رب کا دیدار کرے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے نا جنت میں جانا؟ نہیں چاہتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ سروانا کیا ہے بھائی؟ ٹیکس تو لگے گا نہیں، جی ایس ٹی تو لگتا نہیں۔ تو نماز اور جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت میں پہنچانے والا ایک اسباب ہے۔ بدقسمتی سے پیارے محترم اسلام بھائی، آج ہم نماز اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے۔ شیطان جانتا ہے کہ یار یہ نماز پڑھے گا تو یہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ نماز نہ پڑھنے کی جتنی فضیلتیں بھی آئی ہیں قرآن میں، اتنی وعیدیں بھی آئی۔ جی ہاں،
میرے مرشد کریم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ داخل جہنم ہو۔ نماز تو پڑھی لیکن وقت گزارنے کے بعد پڑھی، اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا مولا بشیر کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو آپشن رکھے جائے، دو چیزیں رکھی جائے، ایک ہے نماز اور دوسرا جنت، اور کہا جائے کہ دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیجیے، تو میں جنت کو چھوڑ کر کے نماز کو سلیکٹ کروں گا۔ وجہ کیا ہے کہ جنت میں میری رضا ہے، کہ جنت میں جنت مجھے ملے گی تو میں راضی ہو جاؤں گا، لیکن 2 رکعت نماز میں میرے رب کی رضا ہے۔ اور جو قبر میں چلا گیا اس کے نزدیک اگر پوری دنیا کی دولت رکھ دی جائے اور اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے تو وہ 2 رکعت نماز کے اوپر ہاتھ رکھے گا، اسے پتا چلے گا، قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ دنیا میں کیا چھوڑ کے آیا، کاروبار کے لیے، دھندے پانی کے لیے، بیوی بچوں کے لیے تو وقت دیتی ہے لیکن نماز کے لیے نہیں دیتی۔ صبح میں ایک سب مکمل نہیں ہو پاتا، پوری مسجد خالی، حالانکہ جمعہ میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ جمعہ کی نماز ہی ہم پر فرض ہے، دیگر نماز بھی ہم پر فرض ہے۔ تو خدا اپنے ہاتھ پر اپنے آپ پر رحم کرے، اپنے آپ کو اس آگ سے بچائے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائی، یہی سوچ لے کر کے دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ گجرات سے 30 دن کا مدنی قافلہ آپ کی مسجد میں بھی آیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ مدنی قافلے تقریباً 150 کے قریب اسلامی بھائی اور کئی مدنی قافلے ہمارے گجرات سے یہاں پہ ایم پی کی طرف آئے ہوئے ہیں، جگہ بجگہ نیکی کی دعوت کے دھومیں مچا رہے ہیں۔ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے غسل وضو کی چیک کریں، لیبوریٹری کرا لیں کہ کہیں میری وضو میں تو خامی نہیں، کہ میرا وضو تو صحیح اور ناقص نہیں ہو رہا، غسل میرا صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میری نماز درست ہے یا نہیں، کیا نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے مفسدات، یہ اس کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ پیارے محترم اسلام، نماز تو فرض ہے لیکن نماز کو درست پڑھنا بھی فرض ہے، اور درست پڑھنے کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس سے نماز مقروء تحریمی واجب القیادہ ہوتی ہے، ان باتوں کا سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ وہ کیا ہمیں آتی ہے؟ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، 12 ماہ، 12 دن، 30 دن، 3 دن کے کم از کم مدنی قافلے ہمارا سفر کرتے ہیں، تو اس میں سفر کریں انشاءاللہ۔ آنے والی یہ جمعہ کو بھی ہمارا آج ایک مدنی قافلہ اندور سے سفر ہوا، اور پرسوں صبح انشاءاللہ ہمارا یہ مدنی قافلہ آگے کو سفر کرے گا۔ تو آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ ہر جمعرات کو اسی مسجد میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نمازی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ نیک بنیں گے، نمازی بنیں گے، متقی بنیں گے، عاشق رسول بنیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز یہ اللہ پاک کو راضی کرنے والا ہے۔ جی ہاں، نماز عاشقوں کی معراج ہے۔ جی، نماز عشق رسول کی پہچان ہے کہ عاشق رسول بے نماز سے نہیں ہوتا، اور یہ عطائے مصطفیٰ ہے۔ نماز جو ہے نا عطائے مصطفیٰ، اور عاشق عطائے مصطفیٰ کو پسند کرتا ہے۔ جو عاشق ہوگا اپنے سر پر امامہ بھی سجا لے گا، زلفیں بھی رکھ لے گا، تو پوچھا جائے گا کہ کیوں داڑھی رکھ لی، کیوں زلفیں رکھی، کیوں سر پر امامہ سجایا، تو وہ یہی کہے گا میرے آقا محبت ہے اس لیے کرو۔ پیارے محترم اسلام بھائی، ایسی محبت اپنے اور آقا سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کرو تیرے نام بے جان فدا، یہ ایک جان کیا دو جہان فدا، دو جہان سے بھی جی نہیں بھرا، کیا کروڑوں جہان ہے، کیا کرو کروڑوں جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس کی غلطیاں معاف فرمائیں، عمل کا جذبہ دے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین بجائے خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا